حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، آپ جمرہ کے پاس گئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے، قربانی کا جانور ذبح کیا اور حجام سے فرمایا یہ بال کاٹو، اور دائیں جانب اشارہ فرمایا اور پھر بائیں جانب اشارہ فرمایا، اور پھر لوگوں کو منہ مبارک عطا فرمانے لگے، یعنی اپنے بال آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ ظاہر صحابہ کرام کو آپ سے محبت تھی تو یادگار اور نشانی کے طور پر، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع ایسا تھا کہ جس میں ہر جگہ سے مسلمان آئے تھے، صرف مکہ اور مدینہ کے مسلمان نہ تھے، اطراف و جوانب کے ہر علاقے سے مسلمان موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں یہ بھی فکر تھا کہ شاید اس کے بعد ہم آپ سے نہ مل سکیں۔ ذرا اتنی بڑی گیدرنگ روز تو ممکن نہ تھی اور پھر ہوئی بھی نہیں، وہی آخری بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے بال عطا کیے ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ آپ خود تو نہیں جا سکتے لیکن آپ کی کچھ یادگار چلی جائے۔ وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ جمرے کو کنکریاں مار چکے اور قربانی کر چکے تو آپ نے بال کٹوائے، اس طرح کہ پہلے دائیں جانب حجام کے سامنے رکھی اور اس نے اس طرف سے بال کاٹے، پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بال انہیں عطا فرمائے، پھر بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا اب ان بالوں کو کاٹو، اس نے بال کاٹے تو آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، یعنی ایک طرف کے بال حضرت ابو طلحہ کو دیے اور دوسری طرف کے بال باقی تمام لوگوں کو۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، میں پیچھے سنا چکی ہوں، اور شاید اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہیں آدھے بال کیوں دے دیے تھے۔ میں یہ واقعہ بہت دفعہ سنا چکی ہوں، اگر یاد ہو۔ اصل بات یہ ہے، ہماری مشکل یہ کہ ہم سیرت کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں، ہم صرف تھیوریٹیکلی اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں اور جاننا اور عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، حالانکہ اگر سنت کا اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پھر جو لطف آتا ہے اسلام پہ عمل کرنے کا وہ کسی اور صورت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ پریکٹیکل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کی نظر آتی ہے کہ ہیومن بینگز ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے کیسے بہترین کام کیے، پھر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نیچر ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی کر لیتا ہے یا کر رہا ہے تو کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن جب انسان دیکھتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور دل پہ پڑھ پڑھ کے ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے ساری دنیا تو کچھ اور کر رہی ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے میں یہ کروں، تو پھر کبھی نہیں ہوتا، پھر مشکل پڑ جاتی۔ تو سیرت عمل کو آسان کر دیتی۔ خدا کے لیے ایک ایک کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور صحابہ کرام کی ضرور ایک دفعہ پڑھ ڈالیں، آپ دیکھیں گے آپ میں ڈراسٹک چینج آئے گا آپ کی تھنکنگ میں۔ یعنی قرآن بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے انسان کے اندر، احادیث بھی، لیکن وہ جو کہانیاں ہیں قصے، لیکن ان قصوں میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے فَقْصُصِ الْقَصَصَ، آپ ان پہ قصے بیان کیجئے، اور قصوں کے ذریعے کتنی نصیحت کی گئی پرانی قوموں کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، ایک ایک سٹیپ۔ یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے عمل کے اور ہماری مشکلات کے حل کی بڑی گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ابھی بھی نہیں یاد آیا قصہ؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا جس کا نام تھا بیروہا، یاد آ گیا؟ بیروہا باغ تھا، اس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اموالی الی بیروحا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے وہ بیرہا ہے، یعنی بیرہا کا باغ ہے جس میں کنواں بھی تھا، اور اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی منگوایا کرتے تھے۔ آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے اور اس کی کھجوریں اور وہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے، کہا اپنا ہاتھ لائیے، اور وہ ہاتھ سے مراد ظاہر باغ اٹھا کے تو نہیں لا سکتے تھے، اپنا آپ لائے، کہتے اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اب آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو،
اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو. اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کیا، اور حسان بن ثابت اور ابی ابن کعب تھے شاید جن کو یہ دیا گیا، جو ایک ان کے رشتے میں 5ویں دادا سے جا کے ملتے تھے رشتہ. ذرا رشتے دیکھیں، ہم تو اپنے فرسٹ کزن کو پہچانتے نہیں، اور ایک 7ویں پشت پر، ایک 5ویں پشت پر رشتہ دار تھا اور ایک 7ویں پشت پر. اور ان کو کیوں دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا یہ باغ قبول کر لیا، تسلی رکھو، جو اجر تمہیں ملنا تھا مل گیا، جاؤ انہیں دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب رشتہ داروں میں بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو بہت سے فسادات اور بہت سی تکلیف دہ چیزوں کا سبب بنتی، اور رشتہ دار کو دینا دگنے اجر اور ثواب کا سبب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف رشتہ داروں کو دے اور باہر کہیں نکل کے نہ دیکھے کہ اور کہاں ضرورت ہے. ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا، تو آپ نے مختلف قسمیں بتائیں، اور وہ اس لیے کہ جہاں ضرورت جس چیز کی ہو اور جتنی ضرورت ہو. اگر ایک چیز ایک جگہ پر زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پر دینا زیادہ ثواب کا کام. مثلا رشتہ دار اتنا ضرورت مند نہیں، ایک اور شخص مر رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ رشتہ دار کو دینے کا دگنا ثواب ہے، اور غیر مر بھی رہا ہو تو ہمیں کوئی اس کا زیادہ ثواب نہیں، اس لیے میں تو اپنے دیکھوں گا کہ مجھے کہاں زیادہ مل رہا ہے. نہیں، پھر اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اتنا بڑا ثواب. اب یہ حکمت کی بات ہے نا، انسان اس وقت بیٹھ کے سوچے کہ میں نے یہ کرنا اور یہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک وقت پر صحیح ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ حکمت اور دانائی عقل مندی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو یہ عقل مندی مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو سب سے بڑی بھلائی مل گئی کہ مجھے اس موقع پر کرنا کیا چاہیے. تو یہ ابو طلحہ الانصاری کا واقعہ ہے. تو شاید ان کی اس فراخ دلی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ فراخ دلی کی کہ زیادہ حصہ انہیں عطا کیا. محرم کے بارے میں 2-3 چیزیں میں آپ کو صرف یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ علم میں تو انسان کے ہوتا ہے اور بہت سی باتیں انسان جانتا ہے لیکن عمل کے وقت وہ کرنا بھول جاتا ہے. مثلا آپ کو بہت سی دعائیں آتی ہوں گی، صبح شام کی دعائیں خاص طور پہ، لیکن عین پڑھنے کا وقت ہو تو آپ بھول جائیں، تو پھر ایسے علم کا بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو محرم کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا. سورۃ توبہ میں شاید ایک آیت آتی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ مہینوں کی گنتی جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے حساب میں 12 ہی ہے. یہ 12 مہینے انگریزوں نے نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے جو ہے وہ کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ 3 تو مسلسل جن میں حج ہوتا ہے، یعنی ذیقعد، ذوالحج اور محرم. ذیقعد میں قافلے جاتے، ذوالحج میں حج ہوتا اور محرم میں واپس آتے. اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے بڑے بابرکت ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منہا 4 حرم، حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کو کیا کرو؟ برقرار رکھو. اب آپ دیکھیں کہ ان کی حرمت کیا ہے. پہلی بات تو کہا کہ ان میں ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر، لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو سے 2 مراد ہے مانے. ایک تو یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں جنگ و جدال نہ کرے، جیسے عربوں کے ہاں خاص طور پر جب حاجی قافلے آتے جاتے تھے تو جنگ کو بین کر دیا گیا. دوسرا معنی اس کا عام لوگوں کے لیے کیا ظاہر ہے، یہاں پر تو ہم یعنی وہ پابندی نہیں ہے. دوسرا معنی اس میں ہے کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر یعنی گناہ کما کر ظلم نہ کرو. یعنی حرمت والے مہینے ہیں، عبادت کے مہینے ہیں، لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں اور تم گناہ کر رہے ہو گھر بیٹھ کے، تو تم عملی طور پر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ایک طرح سے ان کے ساتھ یعنی نیکی کے کاموں میں شرکت کرو. اب یہ نیکی کے کاموں کی جو شرکت ہے کیا ہے؟ مثلا صدقہ خیرات میں، مثلا روزہ رکھنے میں. لہذا ان مہینوں میں یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں انسان کو نیکی کے کاموں کی طرف تھوڑی سی توجہ زیادہ کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام سال میں انسان ٹھنڈا بیٹھا رہا اور جب حرمت والے مہینے آئے تو کہ اب میں نیکی کروں گا. نہیں،
ہوتا یہ ہے کہ جو بھی چیز ایک روٹین پکڑ جاتی ہے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمارا موریل بلند کرنے کے لیے پھر ایک نیا انسینٹو دیتے ہیں. اچھا دیکھو یہ مہینہ آ گیا، اب یہ کر لو، یہ مہینہ آ گیا، اب یہ کر لو. تو وہ جو انسان سو رہا ہوتا ہے نا، پھر جاگ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام جب ایک روٹین میں کریں گے تو اس سے آپ تھک جائیں گے. ایک پیچھے آپ احادیث پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے. اتنی عبادت کرو جو کر سکتے ہو، یعنی اس میں شدت نہ اختیار کرو. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ لا دو جتنا تم لاد سکتے ہو، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو. تو آپ مثلاً آپ دیکھیں کہ روزانہ آپ ایک ہی کھانا کھانا شروع کر دیں تو کیا نتیجہ ہوگا. ہاں آپ کا پسندیدہ کھانا ہی کیوں نہ، لیکن آپ اس سے بھی تنگ آ جائیں گے. اگر آپ ہر روز روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو اس سے بھی آپ تنگ آ جائیں گے، اور پھر اس روزے میں لطف باقی نہیں رہے گا. اسی لیے ہمیں مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو. صوم داؤدی اس کو کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ دیکھیں رمضان آتا ہے تو شروع میں ہم ڈرتے ہیں روزہ ہے بڑا مشکل ہے، پہلا عشرہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرے میں ہم تھوڑی عادت ہو جائے، تیسرے ہم خوشگوار ہونے لگتا ہے ہمارے لیے. اور جب جانے لگتا ہے رمضان تو کیسی اداسی ہوتی آتا ہے، جب کیسا بوجھ پڑتا ہے، بڑی روٹین ٹائٹ ہو جائے گی. اور جب جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اتنی لمبی نماز پڑھ لیتے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اور اب عشاء کی نماز بھی مشکل ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر لذت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ انہیں کرو، روٹین پہ بھی کرو، لیکن پھر ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ پھر تم ایک نئے جذبے کے ساتھ ان کو اختیار کرو. تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں تھوڑی سی توجہ اپنی زیادہ عبادت کی طرف کر لو. اب جیسے حج کا مہینہ تو اس میں روزوں کے بارے میں، اس میں دعاؤں کے بارے میں، اس میں خاص طور پہ حج کرنے والے اور جانے والوں کے لیے بہت سے اجر اور ثواب کی چیزیں. اب محرم کی جہاں تک بات ہے تو غنیت الطالبین ایک کتاب ہے امام عبد القادر جیلانی کی، جن کو 11ویں والے پیر کہتے ہیں. میں اس لیے ان کا نام کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پہچان جائیں کتاب کس کی. غنیت الطالبین میں ایک روایت آئی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش جو تھی وہ بھی محرم کے مہینے میں کی، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آ رہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی جب سے بنائی جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ روایت درست معلوم ہوتی. پھر یہ آتا ہے اسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی مہینے میں پیدا کیا، پھر ان کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا اس مہینے میں ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اس مہینے میں ملی، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں اسی مہینے کے اندر اٹھائے گئے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس مہینے کے اندر واقع، اور یہ کہا جاتا ہے قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی. ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس کا وقت معلوم نہیں لیکن ایک اندازہ ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہاں ایک بات اور یاد کراتی چلوں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے ان 10 دنوں کے روزے ہی فرض تھے، یعنی یہی رکھے جاتے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان دنوں کی فرضیت کا حکم باقی نہ رہا، نفل کے درجے پہ آ گئے. آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تر ہیں تم سے، یعنی تم نے تو ان کا طریقہ چھوڑ دیا اور ہم انہی کے طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا. اور ساتھ ہی ایک اور روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، یعنی اتنا اجر اور ثواب کا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ جو ہے وہ محرم کا یہ روزہ ہے. پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی عبادت میں ان سے مشابہت اختیار نہ کرو. وہ اگر 10ویں کا رکھتے ہیں تو تم 1 نہیں 2 رکھو. اور آپ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا. اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تم یا 1 دن پہلے رکھ لو یا 1 دن بعد میں رکھ لو، یعنی 9ویں 10ویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا نہیں رکھا تو 10ویں 11ویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے. اور اگر 2 دن کی ہمت نہیں تو اس چکر میں کہ 2 نہیں رکھ سکیں گے 1 بھی نہیں رکھتے، کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھ لیں، کیونکہ بہت ہی
اجر و ثواب اور برکت کا سبب ہے. تو اب چونکہ یہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یہ شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا سال ہو، امت مسلمہ کی بھلائی کا سال ہو، ہمیں نیکیوں میں کثرت اور اضافے کی توفیق ہو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رضا اور اپنی محبت اور اپنی رحمت ہم پہ نچھاور کرے، اور ہمارے دنیا میں ہمارے مال اور اولاد اور ہر چیز میں، زندگی میں اور نیکی کے کاموں میں برکت پیدا کرے، اور ہمیں ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس میں ہماری دنیا کی کوئی خرابی ہے یا ہماری آخرت کی خرابی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.